جب جب بہار آئی اور پھول مسکرائے مجھے تم یاد آئے مجھے تم یاد آئے جب جب بہار آئی اور پھول مسکرائے مجھے تم یاد آئے مجھے تم یاد آئے جب جب بھی چاند نکلا اور تارے جگمگائے مجھے تم یاد آئے مجھے تم یاد آئے اپنا کوئی ترانہ میں نے نہیں بنایا اپنا کوئی ترانہ میں نے نہیں بنایا تم نے میرے لبوں پر ہر ایک سر سجایا ہو جب جب میرے ترانے دنیا نے گنگنائے مجھے تم یاد آئے مجھے تم یاد آئے جب جب بھی چاند نکلا اور تارے جگمگائے مجھے تم یاد آئے مجھے تم یاد آئے ایک پیار اور وفا کی تصویر مانتا ہوں ایک پیار اور وفا کی تصویر مانتا ہوں تصویر کیا تمہیں میں تقدیر مانتا ہوں دیکھی نظر خوشیاں یا دیکھے غم کے ساتھ مجھے تم یاد آئے مجھے تم یاد آئے جب جب بہار آئی اور پھول مسکرائے مجھے تم یاد آئے مجھے تم یاد آئے السلام علیکم خواتین و حضرات، خوش آمدید.
پروگرام میں ہم آپ کو آپ کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں. وسیم مظہر علی خان صاحب ابھی آپ کو گانا سنا رہے تھے، بہت ہی زبردست، ویری نائس، ویری میلوڈیس، بہت مزیدار. اور اگرچہ ابھی ہم بہار کے موسم سے بڑی دور ہیں مگر آپ نے بہار کا موسم یاد کرا دیا. اور مس نادیہ شیخ صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں. آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ، آپ کی پارٹیسپیشن کا شکریہ، آپ کی ہونے والی متوقع پارٹیسپیشن کا شکریہ. خواتین حضرات، مختلف موضوعات لے کر واک یور ٹاک، یعنی کہ جو واک اینڈ ٹاک نہیں ہے یہ کہ ساتھ میں آپ واک بھی کرتے جائیں اور ٹاک بھی کرتے جائیں، نہیں، یعنی آپ جو بات کہتے ہیں وہ کر کے دکھائیں. واک یور ٹاک. تو ہم زندگی میں تقریباً کم و بیش سبھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم مالدار ہوں اور آسودہ ہو زندگی، یعنی کہ زندگی جو ہے بڑی مزے میں، بڑی پرسکون، ویل انڈر کنٹرول ہماری زندگی گزرے. ایک آسودگی کا ایک ایسا احساس ہو کہ ہر چیز بہترین چل رہی ہے اور ہم خوش باش بھی رہنا چاہتے ہیں، ہم کامیاب بھی ہونا چاہتے ہیں. یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ اس میں ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر جس جگہ پر بھی ہیں، جو بھی ہمارا اس وقت معیار زندگی ہے اس کو بہتر سے بہتر بنائیں. یعنی میٹیریلسٹکلی، مادی طور پہ ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مال سے کچھ نہیں ہوتا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہروں میں یا گاؤں میں جو لوگ بہت ہی خط غربت سے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں، یعنی غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی بہت مشکلات کا شکار ہوتی ہے. ان کو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوتے ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ میل نرشمنٹ کا شکار ہوئے ہوتے ہیں، اور سر پہ چھت نہیں ہوتی، تن پہ کپڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کافی ساری مشکلات ہوتی ہیں. یہ جو لوگ اینٹوں کے بھٹوں پہ کام کرتے ہیں ان کو کئی دفعہ رقم بھی نہیں دی جاتی اور ان سے بیگار کرایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پیسوں کی اہمیت تو ہے، ہیلتھ کے لیے، پروٹیکشن کے لیے، سیفٹی کے لیے، جو ہماری بنیادی ضروریات زندگی ہیں ان کے لیے پیسوں کی، روپوں کی، منی کی، مال کی ضرورت تو ہے. اسے پھر ٹوٹلی انکار نہیں کیا جا سکتا. دوسری طرف اگر ہم چلے جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس بے شمار مال ہے وہ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ حال مست مال مست، مگر رات کو کوئی شخص سو رہا ہے، ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈی ہوا بھی آ رہی ہے اور گدا بھی نرم و گداز ہے، گھر میں فیملی بھی ہے، رشتے ناتے بھی موجود ہیں، باہر جو ہیں سرونٹ کوارٹر میں سرونٹ بھی ہیں، چوبدار بھی موجود ہے گیٹ کے اوپر، مگر نیند رات بھر کیوں نہیں آتی؟ اس کے لیے اینٹی انگزائٹی ڈرگز لی جا رہی ہیں، اینگزولیٹکس لی جا رہی ہیں، سلیپنگ پلز لی جا رہی ہیں، اور ایک دھڑکا سا لگا ہوا ہے، ایک بے کلی سی لگی ہوئی ہے. تو یہ تو مال تو سب کچھ موجود ہے، جس کی ڈیمانڈ، جس کا کوئی خیال کر سکتا ہے کہ یہ چیز بھی ہو، وہ بھی ہو، اعلیٰ سواری بھی ہو، یہ سب چیزیں بھی ہیں، مگر پھر بھی نیند نہیں آ رہی ہے. دن بھر جو ہے وہ کچھ بے چینی لگی ہوئی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوا ہے، شوگر آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہے، ہر وقت یعنی لوگوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان میں ایک محبت کی بجائے سختی ہے، درشتی ہے، نرمی نہیں ہے، حالانکہ مال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کمبینیشن ہے. کمبینیشن کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم 80-20 رول کی طرف چلے جائیں، پریٹوز پرنسپل کی طرف چلے جائیں. پریٹوز پرنسپل یہ بتاتا ہے کہ زندگی میں 80% کام یا 80% انکم 20% کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے. جیسے کوئی کمپنی ہے، اس کی کچھ پروڈکٹس بکتی ہیں،
تو جو اس کا سرمایہ ایک مہینے کے بعد یا سالانہ سرمایہ جمع ہوتا ہے، اس کی جتنی بھی پروڈکٹس بک رہی ہوتی ہیں یا جو سروسز ان کی وہ دے رہے ہوتے ہیں، ان میں 20% ایسی سروسز ہوتی ہیں یا پروڈکٹس ہوتی ہیں جو 80% انکم جنریٹ کرتی ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اپنی زندگی میں، اپنے روزانہ کے شب و روز میں ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں وہ کام کون سے ہیں، 20% کام جو ہماری 80% آمدن اور خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ آمدن اور خوشی دونوں مل کے چلیں، ہاتھ میں ہاتھ دیے تو بات بنتی ہے۔ اگر آمدن تو بہت ہے مگر خوشیاں جو ہیں ماند پڑی ہوئی ہیں، ان کو گرہن لگا ہوا ہے، تو پھر ایسی آمدن کا کیا کرنا۔ اور اگر ہم خوش ہیں مگر ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا آنے والا فیوچر کیسا ہوگا، یعنی کہ اندیشہ ہائے دور دراز سے ہم مبرہ ہیں، ہم کوئی اندیشے میں نہیں ہیں، مگر کل کی ہم نے کوئی فکر نہیں کی، کوئی سیونگ نہیں کی، کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی، تو یہ بھی ایسا معاملہ ہے۔ کیونکہ زندگی جو ہے وہ جب روزانہ نیا سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ نئے نئے چیلنجز لے کے آتی ہے، وہ ایک طرح سے نہیں چلتی۔ یہ ایک دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے، یہ فولز پیراڈائز تو ہو سکتی ہے، احمقوں کی جنت تو ہو سکتی ہے کہ اس میں یہ ہم سوچیں کہ ہر چیز ویسی ہی شاندار مزیدار چلتی رہے گی، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ دنیا کا سافٹ ویئر نہیں ہے، یہ اس جنت کا، اس پیراڈائز کا، اس ہیون کا سافٹ ویئر تو ہو سکتا ہے جس کی آس لگائے بیٹھے ہیں وہ لوگ جو بہت زیادہ کبھی عبادت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں رمضان کے مہینے میں ذخیرہ اندوزی بھی کر رہے ہیں اور لوگوں سے زیادہ پیسے بھی بٹور رہے ہیں، تو ان کی بھی یہ ایک سوچ ہو سکتی ہے۔ مگر جو رب العالمین ہے اس کی دنیا میں جو ہے مکافات عمل ہے، مکافات عمل اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ سو ہم جو بھی کر رہے ہیں اس میں اپنا بھلا اور دوسروں کا بھلا اس کو ساتھ لے کر چلنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم شہید وفا بن جائیں اور اپنا تو ستیہ ناش کر لیں اور دوسروں کا بھلا کرتے رہیں اور نیکی کر دریا میں ڈال، اور جب دریا میں ہم نیکی ڈال کے اس کو واپس ٹٹولنے جائیں تو اس صندوق کی طرح جس کے اندر خزانہ ہے، بجائے ہمیں خزانہ ملنے کے مگرمچھ مل جائیں، اور پھر ہم جو ہے مگرمچھ کے آنسو بھی روئیں اور ہمارا ہاتھ بھی کوئی لے جائے اور ہمارے خزانہ بھی کوئی لے جائے۔ تو ایک بیلنس ہمیں قائم کرنا چاہیے گا، عام بیلنس ہمیں قائم کرنا ہوگا۔ اور عام لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کام کرتے ہیں، وہ کبھی تو بطور CEO کام کرتے ہیں، وہ کبھی بطور مینیجر کام کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی لیول پر ایک انڈسٹری میں یا ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے فیوچر کو اور آج کو سیکیور کرنے کا پھر کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم آج کا دن جو ہے اس کو ایک اکائی جانیں، یعنی آج کے دن میں وہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس کی طرف چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس بڑھائیں۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اپنا خیال بھی نہیں کر سکتا، مگر 6 ماہ میں، 1 سال میں وہ چلنے لگ جاتا ہے۔ پہلے وہ اپنا سر اٹھانے لگتا ہے، پھر وہ کرال کرتا ہے، پھر وہ چلنے لگ جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے ہم اس کی جو ہے مدد کرتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے اور وہ بچہ ویسا نہیں رہتا جیسے پہلے تھا۔ 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد، 25 30 سال بعد وہ بدل جاتا ہے، وہ بچہ اور طرح کا ہو جاتا ہے۔ یہی زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ آج جو ہمارا دن جیسے چل رہا ہے، اگر ہم اس میں ایک خاص ویلیو سسٹم کے تحت جو ہمارے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے یہ اہمیت رکھتی ہیں چیزیں، ہمارا ایک سافٹ ویئر ہے، ہمارا ایک بلیف سسٹم ہے، ہمارے کچھ پیراڈائمز ہیں، ہمارے کچھ نظریات ہیں، کچھ عقیدے ہیں، ان کی بنیاد پر اور ان سے ہم آہنگ ہم اگر دن گزاریں گے، اس میں کئی دفعہ ہمیں کمفرٹ زون سے
اپنے کمفرٹ زون سے، جہاں پہ آسانی ہے، تن آسانی ہے، وہاں سے باہر بھی نکلنا پڑے گا۔ اگر ہم سارا دن تن آسانی میں، یعنی ویڈیو گیمز کھیلتے ہوئے، ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے، موبائل پہ چیٹنگ کرتے ہوئے، یا سوشل میڈیا وزٹ کرتے ہوئے، ایئر کنڈیشنر میں بیٹھ کے یا ایک جگہ پہ پتھلا مار کے بیٹھے ہوئے، کچھ نہیں کرے، کھا لیا اور پھر کھانے کے بعد جو ہے جوابی کارروائی کے لیے واش روم چلے گئے، تو اس طرح سے زندگی گزارنا صحیح نہیں ہوگا۔ یہ جو میں نے ساری تصویر کشی کی ہے، منظر نامہ پیش کیا ہے، اس میں زندگی کو کامیاب، آسودہ اور مال و منال کے ساتھ کیسے ایک توازن کے ساتھ گزاریں۔ اس میں سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ آپ اپنا سکل سیٹ بہتر کریں۔ جو بھی آپ کی مہارت ہے، جو بھی آپ کا لگاؤ ہے، جس کی طرف بھی آپ کا رجحان ہے، اس میں اپنے آپ کو یکتا اور جگانا بنائیں، یعنی پئیاں پئیاں، سٹیپ بائی سٹیپ، بیبی سٹیپس کے ساتھ، زینہ بازینہ اپنے آپ کو قدم بقدم بہتر بنائیں، اپنی مہارتوں کو بہتر بنائیں، تاکہ معاشرے میں یا جہاں پہ بھی آپ کام کرتے ہیں آپ کا ارننگ پوٹینشل بہتر ہوتا جائے، یعنی آپ اس اپنی مہارت سے اور سکل سے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، کیونکہ کام وہی، دلہن وہی جو پیا من بھائے۔ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، جو کام بھی آپ جانتے ہیں اس کا عوام الناس کو فائدہ پہنچنا چاہیے، اور اس طور پہ پہنچنا چاہیے کہ جو پہلے آپ کا پیشن تھا، آپ کا ایک رجحان تھا، آہستہ آہستہ وہ آپ کی پہچان بن جائے، آپ کی مہارت بن جائے، اور پھر معاشرے میں یا جس جگہ پہ یا جس آرگنائزیشن میں آپ کام کرتے ہیں اس کے عوض آپ کو پیسے ملنے لگیں، اور اس طرح سے آپ روزانہ، وہ کہتے ہیں نا کہ آئی ڈونٹ ورک اے سنگل ڈے، میں روزانہ صرف انجوائے کرتا ہوں، یعنی جو کام آپ کرتے ہیں وہ آپ کا اگر انجوائمنٹ ہو تو پھر آپ انجوائے بھی کریں گے اور آپ جو ہے اس کا معاوضہ بھی لیں گے۔ جب ہم پر کوئی چیز تھوپ دی جاتی ہے، ہم وہ کرنا نہیں چاہتے، تو ہم رس کے اور پس کے تنگ آ جاتے ہیں، اور روزانہ وہ کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پہلے یہ پہچانیے کہ آپ میں ٹیلنٹ کیا ہے، اس ٹیلنٹ سے ہم آہنگ ہو کے یا تو جو کام آپ کو پسند ہے وہ کرنا شروع کر دیجئے، یا جو کام آپ کو پسند نہیں ہے اس کو پسند کر لیجئے، تاکہ آپ کو روزانہ ایک بار، ایک بوجھ نہ محسوس ہو۔ اپنے ارننگ پوٹینشل پہ کہ آپ روزانہ کوشش کریں، جیسے میکڈونلڈس پہ کوئی کام شروع کرتا ہے تو شروع میں اس کی ڈیلی یا آورلی ویج، اس کی اجرت جو ہے بہت کم ہوتی ہے، مگر یہ اس کا میکسیمم پوٹینشل نہیں، یہ تو نقطۂ آغاز ہے، یہ نقطۂ انجام نہیں ہے۔ تو آہستہ آہستہ اپنی جو مہارتیں ہیں ان کو بہتر بناتے جائیں۔ ایک لفظ ہے سیف، جس کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے اپنے آپ کو آپ سیفٹی میں رکھیں، تحفظ میں رکھیں۔ تو سیلف ایمپلیفائنگ فائنینشیل ایکو سسٹم، ذرا سا مشکل ہو گیا، ایس سیلف، اے ایمپلیفائنگ، ایف فائنینشیل، اور ای فار ایکو سسٹم۔ ذرا سا میں ان کو بیان کرتا ہوں۔ سیلف یعنی کہ جو آپ خود ہیں، اور ایمپلیفائی کرنا کوئی چیز کو بڑھاوا دینا، جیسے میوزک میں ایمپلیفائرز نہیں ہوتے، وہ موسیقی کی آواز کو بڑھا کے اسپیکر تک لے کے جاتے ہیں، اس کو ایمپلیفائر کہتے ہیں۔ ایمپلیفائی کرنا، بڑھانا۔ اور فائنینشیل یعنی کہ روپیہ پیسہ، اور ایکو سسٹم وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں، یعنی کہ جیسے جنگل، پانی، درخت، یہ پورا ایک ماحولیات کو بولتے ہیں ایکو سسٹم۔ یہ اگر ہم آہنگ ہوگا تو ہر چیز مزے میں، جھرنے بہتے ہوئے، پتھر پانی صاف میں، ماحول بہتر نظر آئے گا۔ تو اگر ہم سیلف ایمپلیفائنگ فائنینشیل
ایکو سسٹم بنائیں، یعنی کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے گزاریں، ماحول میں ہم آہنگ ہو جائیں کہ ہمارا روزانہ گزرتا ہوا، جیسے بولتے ہیں نا ٹائم از منی، اصل میں ٹائم از مور important than money, because money wasted can be earned back, but the time that leaves، جو وقت گزر جاتا ہے اس کو واپس کوئی نہیں لا سکتا. اس لیے ٹائم از مور پریشیس دین منی، وقت جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے پیسوں سے. تو آپ کوشش یہ کریں، ڈیزائن یہ کریں کہ آپ جو روزانہ لمحے، گھنٹے، دن، ہفتے، مہینے، سال گزارتے ہیں، ان کو ایک ایسے ہم آہنگ سسٹم سے گزاریں، ایک ایسے طریقے سے گزاریں کہ آپ کی زندگی دن بدن بہتر سے بہتر ہو. ہاں اس میں اپس اینڈ ڈاؤن ضرور آئیں گے، جیسے موسیقی ہوتی ہے نا، جیسے ECG ہوتی ہے، موسیقی میں جو ہے لوز بھی ہوتے ہیں، ہائیز بھی ہوتے ہیں، کرشینڈوز بھی ہوتے ہیں، تو وہ پھر مزہ آتا ہے اس کا. اسی طرح ECG جو ہے اس میں ایک لائن جو ہوتی ہے اس سے کہیں نیچے بھی چلا جاتا ہے گراف، اور کہیں اوپر بھی چلا جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں PQRS کمپلیکس. تو اس سے زندگی چلتی رہتی ہے. اگر یہ ایسے فلیٹ لائن چلے تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے، پھر یہ قصہ ختم ہو جاتا ہے. اگر موسیقی ایسی چیز ہے جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے، زندگی کی دل کی دھڑکن جو ہے، ایکو کارڈیوگرافی جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن میں چلتی ہے، تو یہ ہم کیوں تصور کرتے ہیں کہ ہماری زندگی بالکل ایک ہی ڈھب پہ، ایک ہی سطر پہ، ایک ہی طریقے پہ چلتی رہے گی؟ اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس ہوں گے. ریلیشن شپس، تعلقات کے متعلق بھی ہم یہ باندھ لیتے ہیں اپنی سوچ غلط کہ یہ بالکل سموتھ چلیں گے، موم کی ناک ہے، میں اپنے پارٹنر کو، اپنے پیرنٹس کو، اپنے بچوں کو، اپنے رفقا کو، اپنے کولیگس کو جیسا چاہوں گا ادھر سے موڑ دوں گا، ادھر سے موڑ دوں گا. بھائی یہ موم کی ناک نہیں ہے. یہ چینجز اس میں آتے رہتے ہیں، اس میں مینیج کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے جیسے میں نے ارننگ پوٹینشیل کی بات کی ہے، تو ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جو کچھ بھی ارن کرتے ہیں، اگر ہم پریٹو پرنسپل کی بات کریں، 80-20 رول کی بات کریں، تو کم از کم ہمیں 20% سیو کر لینا چاہیے. اگر ہم 20% سیو نہیں کر سکتے تو 10% سیونگ کر لیں، یعنی فار اے رینی ڈے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کل کا دن کیسا ہوگا، کل طاقت ہوگی یا نہیں ہوگی، کل جو ہے کوئی بیماری تو نہیں آ جائے گی، کوئی ایسی گاڑی خراب ہو جائے، کوئی طوفان آ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. وی کی ناٹ پریڈکٹ. لائف از لائک دیٹ. انپریڈکٹیبلٹی ہے، انکنٹرولیبلٹی ہے، ہم پہلے سے نہیں چیزوں کو فور کاسٹ کر سکتے. تو سیونگ 10% کم از کم کریں، اور انویسٹمنٹ کریں، اپنی مہارتوں میں بھی انویسٹمنٹ کریں، ریلیشن شپس کے اوپر بھی انویسٹمنٹ کریں، اور کچھ نہ کچھ ایسے کام میں پیسے لگائیں جہاں سے آپ کو آمدن آتی رہے. 20% اگر آپ سیو نہیں کر سکتے اور 20% انویسٹ نہیں کر سکتے، یعنی یہ تو 40% آف یور انکم ہو گیا، تو کم از کم 10% سیو اور 10% انویسٹ کر دیں، تاکہ 80% آپ نے اپنے اوپر اور فیملی کے اوپر خرچ کر لیا اور 20% سیونگ کر لی. اچھا، جب آپ چاہتے ہیں کہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہو، یعنی جیسے ایک بیج آپ بوتے ہیں دانہ گندم کا، تو اس میں سے جو چھلی نکلتی ہے 6 ماہ بعد، اس میں کئی دانے ہوتے ہیں، کئی چھلیاں ہوتی ہیں، اور ہر چھلی میں کئی دانے ہوتے ہیں. تو یہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہے. اسی طرح جب آپ ایک درخت کا، سیب کا بیج بوتے ہیں، تو جو درخت نکلتا ہے اس میں سے، وہ ایک پھل نہیں دیتا، ایک سیب نہیں دیتا، ایک آم نہیں دیتا، کئی آم دیتا ہے. تو آپ کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اثاثے بنائیں. اثاثے آپ کی سیونگز بھی ہیں اور آپ کے ایسٹس بھی ہیں. جو بھی آپ نے موٹر بائک لی، یا گاڑی لی، یا کوئی
گھر لیا، ایسی چیزیں جو ہیں وہ لیں جو کہ وقت کے ساتھ جن کی قیمت بڑھتی جاتی ہے. جتنے آپ نے پیسے لگائے تھے اس سے زیادہ آپ حاصل کریں. گولڈ ہو سکتا ہے وہ فورن کرنسی ہو سکتی ہے، وہ ہیپینس ایکسچینج پروگرام ہو سکتا ہے. جب آپ لوگوں کے ساتھ صرف جاتے ہیں، ڈالر دیتے ہیں تو وہ آپ کو 100 سے زیادہ 150 165 روپے دے دیتے ہیں. اسی طرح جب آپ ہیپینس لوگوں کی میں شرکت کرتے ہیں، شراکتی کھاتہ کھولتے ہیں، تو وہ ایکسچینج پروگرام کے تحت جیسے ڈالر کا بدل کئی روپے آ گئے تھے، اسی طرح جب آپ کسی کے ساتھ اس کی ہیپینس کو شیئر کرتے ہیں تو آپ کو کئی گنا ہیپینس واپس آ جاتی ہے. سو سیونگز، ایکوٹی اور ٹرائب، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے. سیونگ کے متعلق میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا 80-20 رول کے تحت. ایکوٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں، ایکوٹی کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ شیئرز خریدتے ہیں، آپ مارکیٹ پلیس میں اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز خریدتے ہیں ان کمپنیز کے جو آہستہ آہستہ جن کی مالیت بڑھ رہی ہوتی ہے. آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ان کی مالیت بڑھ جائے گی. مثلاً فیس بک جو ہے جب کمپنی قائم ہوئی تو انہوں نے ایک انٹیریئر ڈیزائنر کو ہائر کیا اور انٹیریئر ڈیزائنر کو کہا کہ یہ ہماری جو کمپنی ہے اس کو آپ ڈیزائن کریں اور یہ لیجئے $60,000 آپ کو اس کے عوض ملیں گے. اس نے کہا نہیں بابا، مجھے $60,000 نہیں چاہیے. اب یہ کوئی عام چلر نہیں تھا، یہ کوئی لوز چینج نہیں تھا جس کو آپ یوں کر کے ہٹا دیں. اس نے کہا بلکہ مجھے آپ یوں کیجئے کہ جو کمپنی ہے اس کے پروفٹ یا لاس میں جو شیئرز ہیں وہ مجھے بھی اس میں 1% کا حقدار بنا دیجئے. یہ ایکوٹی ہے، یہ مالیت میں آپ کا حصہ ہے. اور آج وہ صاحب، آپ کا کیا خیال ہے ان کے پاس فیس بک کی وجہ سے ان کی ایکوٹی کتنی ہوگی؟ $500 billion. تو کئی دفعہ آپ پیسے $60,000 نہیں لیتے بلکہ آپ ایکوٹی لے لیتے ہیں. تو ایکوٹی یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ آپ جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو امپارشل کرتے ہیں، اپنے جذبات کی رو میں بہتے ہوئے نہیں صرف کرتے بلکہ پھر حق سچ پر کرتے ہیں. جیسے ہے نا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یعنی کہ زمانے کی قسم، عصر کی، زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، خسارے میں، ماں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جن کا فیتھ ہے، جن کو تیقن ہے، جن کو یقین ہے. تو جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں پورے ایمان، عقیدے، یقین سے کرتے ہیں. اور پھر اس کے باوجود یہ نہیں ہے کہ بس اتنا کر کے کام بن جائے، صبر بھی کرنا پڑتا ہے، مشکلات بھی جھیلنی پڑتی ہیں اور حق کا دامن آپ نہیں چھوڑتے، حق کا ساتھ آپ دیتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے پھر آپ خسارے میں نہیں رہتے، پروفیٹیبل ہو جاتے ہیں. تیسری چیز جو میں نے بات کی وہ ٹرائب کی تھی. آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اکیلا تو درخت بھی نہ ہو، وہ اکیلا ٹوٹرو محسوس کرتا ہے. جیسے کوئی گر جاتا ہے نا پرندوں کا بچہ گھونسلے سے، تو پھر وہ اکیلے پن میں کسی بلی کا کھاجا بن سکتا ہے، کسی چیل کا لقمہ بن سکتا ہے. تو ہم بھی انسان جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اکٹھے رہیں. تو ٹرائب مینٹیلٹی ہے ہماری، ہم یعنی رہتے ہیں قبیلوں میں. اب ایک قبیلہ آپ کے دوست ہیں، ایک قبیلہ آپ کی فیملی ہے، ایک قبیلہ جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں. تو اپنے دوستوں کے ساتھ دغا بازی، فریب، ان کا مذاق اڑانا، کرٹیسائز کرنا، ماں باپ کی بات نہ ماننا، بہن بھائیوں کے ساتھ برے تعلقات کرنا، بیوی شوہر کے درمیان جھگڑے ہونا، بچوں کے ساتھ صحیح رویہ نہ رکھنا، یا ورک پلیس پہ اپنے باس کے ساتھ،
اپنے کولیگس کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ برا رویہ رکھنا، تو جو ہمارا پروفٹ ہے، ہمارا جو فائدہ ہے اور نقصان ہے وہ سانجھا ہے. ہمارا جو ویژن ہے، ہمارا جو فیوچر ہے، جو ہمارا آنے والا وقت ہے، وہ اگر ہم اس میں سانجھ رکھیں تو پھر ہم ان کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھتے ہیں. ہمیں اپنے ایموشنز کے اوپر قابو رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو جذبات ہیں یہ مروا دیتے ہیں. جب ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ولنریبل نہیں ہیں، ہم موجوں میں ہیں، مگر وقت ایک سا نہیں رہتا. اس لیے اپنے امپلسز کو، رجحانات کو، اپنے ایموشنز کو ہمیں کنٹرول میں رکھنا ہے. اگر ہم نے زندگی آسودہ گزارنی ہے، اگر ہم نے زندگی کامیاب، خوشیوں بھری اور مال و منال کے ساتھ گزارنی ہے، تو ہمیں مال کمانا بھی ہے، ڈسٹریبیوٹ بھی کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ شرکت بھی کرنی ہے، اپنی سکلز جو ہیں ان کے ساتھ ٹرو رہنا ہے. پرسنل ویلیو سسٹم، جن چیزوں کو ہم حق، سچ، صحیح سمجھتے ہیں، ان کے ہم آہنگ زندگی گزارنی ہے. اور ہم جب اپنے جذبات پہ قابو کر لیتے ہیں تو ایموشنل بائنگ نہیں کرتے. کچھ لوگ جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ، یا جن کے پاس نہیں بھی ہوتے، جب پیسے آتے ہیں تو وہ نکل جاتے ہیں اور وہ چیزیں بھی خرید لیتے ہیں تاکہ ان کو تسکین ملے، جن کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی. گھر میں جمع کرتے رہتے ہیں، کپڑے خریدتے رہتے ہیں، کھانا ضرورت سے زیادہ کھاتے رہتے ہیں تاکہ ڈوپامین ہٹ ملے، مگر وہ تھوڑی دیر کے لیے سکون آتا ہے، پھر وہ سکون غارت ہو جاتا ہے. ایموشنز کو اپنے اگر ہم کنٹرول رکھیں تو ہم ایموشنل بائنگ نہیں کریں گے اور ایموشنل سپینڈنگ بھی نہیں کریں گے. یعنی بلا وجہ سوچ سمجھ کے سوچیں کہ یہ چیز جو ہے یہ خریدنے کا آج ہی صرف فائدہ ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ویلیو کم ہو جائے گی. جیسے کار ہے، کپڑے ہیں، جو وقت گزرتا ہے ان کی جو ورتھ ہوتی ہے یا قیمت ہوتی ہے وہ ڈیمینش ہوتی جاتی ہے، ان کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے. سو انویسٹ کریں تعلقات میں، انویسٹ کریں ایسی چیزوں میں جو وقت کے ساتھ ساتھ ان کی قیمت بڑھتی جائے گی، کم نہیں ہوگی. اور ڈیلی بھی اور آئندہ آنے والے وقت میں ایک توازن، تناسب لے کر اگر ہم چلیں، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں تو بہت ہیرو ہونا یا ہیروئن ہونا یا بہت خوبصورت ہونا یا بہت سٹائلش ہونا یہ اتنا اہم نہیں ہے. یہ بہت ہی کم اہمیت ہے اس کی. اصل اہمیت تعلقات کی اس چیز پہ ہے کہ جب کوئی مشکل میں ہو تو آپ اس کی کتنی مدد کر سکتے ہیں اور آپ اس کے غم کو کتنا بانٹ سکتے ہیں، آپ اس کی تکلیف کو کتنا رفع کر سکتے ہیں اور رفع کر سکتے ہیں. اس کو ایمپتھی بولتے ہیں. کسی کو تکلیف میں دیکھ کر پہچان لینا کہ یہ تکلیف مجھے بھی ہو سکتی ہے، تو میں اس کی تکلیف دور کیسے کروں. اور اگر آپ پرابلم سالور ہیں، اگر آپ پرابلمز کو حل کرتے ہیں تو آپ کا مال بڑھتا چلا جائے گا، آپ کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی، آپ کی ارننگز بڑھتی چلی جائیں گی. اگر آپ پرابلم کریٹر ہیں، اگر آپ پرابلمز کریٹ کرتے ہیں، لوگوں کو آپ حج دیتے ہیں، ان کی کوہنیاں ان کی وکھی میں مارتے ہیں، آپ ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں، تو اس سے آپ کی ویلیو کم ہوگی. پرابلم سالور نہیں، آپ پرابلم کریٹر بن جائیں گے. اور پرابلم کریٹر کو کوئی پسند نہیں کرتا. کرٹیکل انالیسز کریں، لوگوں پر کرٹیسائز نہ کریں، جو واقعہ ہے اس کو انالائز کریں. اور کریٹیوٹی آپ میں کتنی ہے، انوویشن آپ میں کتنی ہے، اس سے بھی آپ کی مارکیٹ ویلیو بڑھتی ہے. مگر کریٹیوٹی اور انوویشن آپ تبھی لا سکتے ہیں جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر جا کے ایسے لوگوں سے بھی ملیں جو آپ کی فیلڈ سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ کسی اور فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی نباہ کی پالیسی اپنائیں. اور جب آپ اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی بہتر ہوتی ہے، سائیکلوجیکل ہیلتھ بھی بہتر ہوتی ہے. مگر اس کے لیے بھی تھوڑا من مارنا پڑتا ہے، تھوڑی باڈی کو کشٹ میں ڈالنا پڑتا ہے. تو فزیکل ہیلتھ کے لیے جب آپ کی فزیکل ہیلتھ، واک، کھانا جو ہے آپ متوازن سادہ کھانا کھائیں گے،
और सिर्फ प्लेजर्स और मज़ों के पीछे नहीं भागेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में क्रिएटिविटी आएगी। जितने भी बड़े बड़े राइटर्स थे, सीईओज़ थे, ये वॉक करते हैं और जब वॉक करते हैं तो उनकी क्रिएटिविटी जूसेस निकलते हैं, वो ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं और उनकी सोल्यूटोजेनिक अप्रोच होती है, मतलब मसले को हल करने वाली, सॉल्व करने वाली। सवाल आते हैं ना, 6 सवाल पेपर में आते हैं या MCQs आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो आपको एक टिक करना होता है, कहाँ यस कहना है, कहाँ नो कहना है। अगर आपने गलत जगह पे यस कर दिया तो उसको निभाते निभाते बड़ा टाइम निकल जाएगा। तो अगर गलती होगी तो जल्दी से उसको ओन करें, ब्लेम गेम ना खेलें, दूसरों पे मत डालें। और अगर जहाँ पे नो कहना है वहाँ पे हाँ कह दिया तो उसको निभाने में टाइम निकल जाएगा। सो आपकी जनाब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए और आप अपना मूड मिजाज कूल रखें। कूल, ये जो दिमाग गर्म होता है जिनका, और जो बहुत ही हॉट शॉट किस्म के लोग होते हैं, हर वक्त उनको गर्मी चढ़ी रहती है, तो कई जगहों पे गर्मी और कहीं ठंडा, ये जो है ना, इसका तवाज़ुन होना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप्स जो हैं उनमें इन्वेस्ट कीजिए, उनको बेहतर बनाइए, तब जाके बात बनेगी। और रोज़ाना माइंडफुल रहें, फोकस रहें। अगर आपकी नींद पूरी होगी तो आप माइंडफुल होंगे। आज के दिन में जिएं, कल माजी था गुज़र गया, फ्यूचर आपको यकीन नहीं है। आज अगर अच्छा बनाएंगे माइंडफुली, फोकस के साथ, अटेंशन के साथ, रिलेशनशिप्स में, अपने साथ, दूसरों के साथ, जो भी काम है उसको बेहतर तरीके से करें। थोड़ा रिलैक्स करें, डीप ब्रीदिंग करें, मुराकबा करें, नेचर को देखें, कुदरत को अप्रिशिएट करें। इन चीज़ों से आप अच्छा महसूस करेंगे। सो ये एक तरीक़ाकार है जिसको अपना कर आप ज़िंदगी में मालदार भी हो सकते हैं, आप ज़िंदगी में जो है कामयाब भी हो सकते हैं, खुशबाश भी हो सकते हैं। This was the recipe. Ladies and gentlemen, we were talking about how to be rich, how to be in a phase in which you feel good. So being rich, feeling good about yourself and others, and making your future safe. How can we do that? We must learn to increase our skills, our skill set on daily basis, little by little, in baby steps. If we keep on increasing our skills, our earning potential will increase. Wherever we work, whether we work in a marketplace, in an organization, if we keep on increasing it on daily basis, our earning potential will increase. We will grow from rag to riches, but this has to be done with patience. It cannot happen overnight. We have to go through the mill. We have to conduct ourselves, we have to manage our emotions, we have to invest in our relationships, we have to find our safe zone, self-amplifying financial ecosystem. We have to build it up. The components of this safe or self-amplifying financial ecosystem, the components, if there are 3 components, there is one is your savings and investments. According to Pareto's principle, 80-20 rule, we must invest 20% of our earnings into savings and 20% into investments. If that is not possible, 10% should be our savings and 10% should be our investments, and 80% we should spend on ourselves, on our family and our loved ones. Moreover, after saving and investments, then we should increase our personal equity. Personal equity is taking decisions, making a reputation and value impartially and with fairness. We should stand whatever is fair, right and correct. We should not have emotional
decisions, because impulsive buying, impulsive selling, or impulsive purchases give us a small short-term dopamine hit, and we feel good for a small time, but in the long run we don't feel good because it is counterproductive. So if our emotions are well managed, if our sleep is right, if we have been exercising, if we have been walking, we are taking care of our physical self and our emotions, then we won't do the emotional buying and emotional selling. That way we can build our capital and assets. When we buy a car, or we keep on buying the clothes or such stuff, if we are drinking coffee, if we're eating stuff, we will gain weight, it will adversely affect our health. But if we know what we are investing, our time and money both are very important, and our energy, these three components are very important. If we invest them properly, then our equity will increase. Like a person who he was an interior designer, and Facebook in its initial days, in its startup days, hired that interior designer, and they wanted him to design the office of Facebook. So they offered him $60,000. He refused that, and he said that I will have the equity in the company. And later on this day, he has more than $500 million equity in Facebook. So you can keep on increasing your equity. Last but not the least, we are social beings. We are not just human beings, we are social beings. So we live in tribes. Our family, our friends, and our workplace is like a tribe. If we invest in them, it is like investing in your future and in your happiness. So make good relationships with your spouse, with your kids, with your neighbors, with your friends, and with your colleagues, with your boss, with your subordinates. It is investing in the tribes. With their good times, celebrate their good times. When they are in trouble, bad times, through health, through sickness, give them a helping hand. Be empathetic. If we have these virtues, if we take care of these few virtues, our own health, our relationships, then with passage of time, as the time increases, as the time goes by, we become more rich, we become more healthy, we become psychologically healthy, and we also will feel empowered. So I'm sure that with these things, keeping them in mind, you will, if you are lacking in any place among these things, you will try to improve yourself, and you will become rich and powerful and happy, and beautiful life you will be able to live to your max. ख़वातीन हज़रात, आज के लिए इतना ही, और आपसे इजाज़त लेने से पहले मिस नादिया शेख से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें कोई जाते जाते अच्छा सा गाना सुनाएं। ब्रेक ना ले लें एक छोटी सी ब्रेक पहले मिस लेना चाहती हैं, और ब्रेक बहुत ज़रूरी है। ब्रेक से पलट के आते हैं। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।
आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। हेलो। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तस्वीर में कोई मस्ताना
अपना